الرحیم۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ایسا پیدا کیا ہے کہ یہ دوسروں کے اثر کو پکڑتا ہے، دوسروں کی صحبت سے متاثر ہوتا ہے، پھر اسے اگر اچھی صحبت مل جائے تو وہ آہستہ آہستہ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ پر اگر اسے کوئی بری صحبت مل جائے تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بدکار ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کے اوپر صحبت اپنا اثر کرتی ہے، صحبت و مؤثرۃ ولو کان بالساعۃ، کہ انسان کے اوپر صحبت اپنا اثر چھوڑتی ہے، چاہے وہ ایک لمحہ کے لیے ہو۔ پھر کسی مسلمان کو اچھا دوست مل جائے، نیک انسان سنگت مل جائے، نیک شخص کی معیت مل جائے، کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو اس مسلمان کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور بد صحبت کی مثال اس طرح بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح شخص کی اور بدکار شخص کی صحبت کی مثال عطر فروش اور بٹھی ڈھونکنے والے کی طرح ہے، کہ جس طرح عطر فروش کے پاس تم جاؤ گے یا تو وہ تمہیں کچھ خوشبو دے گا یا تم اس سے کچھ خوشبو خریدو گے، یا کم سے کم جتنی دیر تم وہاں بیٹھے رہو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی۔ یہ مثال ہے نیک شخص کے صحبت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو تمہیں وہ کچھ نصیحت کرے گا، کوئی ارشاد بتائے گا، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، یا تم خود اس سے کوئی فائدہ حاصل کرو گے، یا کم سے کم جتنی دیر تم وہاں بیٹھے رہو گے گناہوں سے بچتے رہو گے، اللہ کی معیت میں اس نیک شخص کی صحبت کا اثر اتنی دیر تک تمہارے اوپر رہے گا۔ اور بدکار شخص کی صحبت کی مثال آپ نے فرمایا بٹھی ڈھونکنے والے کی طرح ہے، کہ اس کے پاس جاؤ گے، اس کی بٹھی کے پاس جاؤ گے، یا تو اس کی بٹھی تمہارے کپڑے جلا دے گی، نہیں تو کم سے کم جتنی دیر وہاں رہو گے تمہیں اس بٹھی کی بدبو آتی رہے گی۔ تو یہ مثال ہے بدکار شخص کی صحبت کی۔ تو یقیناً نیک شخص کی صحبت میں بے شمار فائدے ہیں۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ میرے یار کے ہم نشینی نے میرے اوپر اثر کیا، ورنہ میں تو ایک مٹی کی مٹی تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی زمین پر اگر آپ گلاب کا پھول، گلاب کا خوشبو والا پھول اگر وہاں لگا دیں، کوئی پودا اگا دیں اور وہ خوشبو بخیرنا شروع کر دے، اس کے بعد آپ اس کو وہاں سے نکال دو تو اس مٹی پر کئی دنوں تک خوشبو رہے گی۔ تو اس کا مطلب ایک گلاب کا پھول اپنی خوشبو زمین کے اوپر چھوڑتا ہے، اس کا اثر یہ رہتا ہے کہ گلاب کا گل وہاں سے اکھاڑ دیا جائے، اس کے باوجود اس مٹی پر خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر گلاب کا پھول اپنا اثر چھوڑتا ہے، اپنی صحبت چھوڑتا ہے، تو ایک اللہ والے کی صحبت، ایک نیک انسان کی صحبت کا یقیناً ایک انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو کسی اللہ کے کامل ولی کی صحبت اگر بندہ اختیار کر لے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ محبت کی خوشبو، وہ اخلاق کی خوشبو جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ وہ لڑنے جھگڑنے والا انسان، وہ بد اخلاق بد مزاج انسان اگر کسی اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں آ جائے تو یقیناً وہ بھی با اخلاق بن جاتا ہے، وہ بھی سنجیدہ بن جاتا ہے، وہ بھی محبت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ بھی خوشبو بخیرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ولی کامل، ایسا نیک انسان جس کی صحبت اپنا یہ اثر کرے، ایسا شخص ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو میں آئیے تمہیں بتاتا ہوں ایسے شخص کی سب سے پہلے علامت سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے ولی کامل کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کی صحبت سے انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر آپ بد اخلاق ہیں تو انشاءاللہ با اخلاق بن جائیں گے، اگر آپ کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا دل بڑا ہو جائے گا، آپ لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ولی کامل کی علامت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ولی کامل کون ہے، اولیاء اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ اس روایت سے پتہ چلتا کہ ولی کامل وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جس کے سامنے بیٹھ کر بے ساختہ اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، تو ایسا ولی کامل ہے۔ اور اس روایت کے اندر یہ جو علامت بتائی گئی ہے، الحمدللہ اس دور کے اندر یہ علامت ہمارے محبوب مرشد سجن سائیں مدظ اللہ العالی کے اندر پائی جاتی ہیں کہ آپ کے پاس جانے کے بعد آپ کو یہ احساس پیدا ہوگا، آپ جب ان کا دیدار کریں گے تو یقیناً بے ساختہ آپ کی زبان سے اللہ کا نام بلند ہو جائے گا، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ ایک محبت کو محسوس کریں گے، بے لوث دعائیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور الحمدللہ یہی وہ وجہ ہے کہ اس دور میں کئی لوگ ایسے ہیں جو حضور سجن سائیں کے پاس آتے ہیں، جو پہلے برے ہوتے ہیں نیک بن
جاتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں با اخلاق بن جاتے ہیں۔ تو آپ سب کو دعوت ہے کہ ایسے ولی کامل کی صحبت ضرور اختیار کریں، ایسے ولی کامل کا دیدار ضرور کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور یہ سرزمین سندھ کے اندر کنڈیارو شہر کے نزد میں اللہ آباد کی بستی میں پائے جاتے ہیں، وہاں ان کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں وہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو دعوت ہے، آپ ضرور وہاں آئیں۔ نومبر میں ایک بہت بڑا وہاں اجتماع ہوتا ہے، آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ آپ ضرور وہاں چلیں، ایک بار چل کر دیکھیں، ان کا دیدار کریں، ان کے ارشادات کو سنیں، ان کی پیاری پیاری تعلیمات کو سنیں، بے لوث محبت ان کی محسوس کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر ضرور تبدیلی پیدا ہوگی۔